القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، صبح 10 بجے سے آپ حضرات ماشاءاللہ طیب خاطر کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ بہت کچھ سنتے چلے آئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور آگے بھی شاید سننا ہے. مغرب بعد بھی نشست ہے اور شاید عصر بعد بھی ہے. اچھا، مغرب بعد ہے، عشاء تک ہے. وہ تو غرض یہ ہے کہ سنتے چلے آئے، سن رہے ہیں اور سننا ہے. بہت سی مرتبہ ایک آدھ بات بھی انسان کے لیے زندگی کے بدلاؤ کا ذریعہ بنتی ہے. اگر گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ کوئی آدمی سن لے اور سمجھ لے. ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنی و اوجز، مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور چھوٹی سی کیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا لا تغضب، وہ بیٹھ گئے. فرمایا غصہ مت کرنا. بس بیٹھ گئے. چھوٹی سی نصیحت. روایتوں میں آتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کسی نے کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو بہت سی مرتبہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹا جا سکتا ہے، لیکن جس کی تقدیر میں نہ ہو، جس کی توفیق میں نہ ہو، جس نے ارادہ ہی نہ کیا ہو، اس کے لیے رات دن بلکہ زندگی بھر کی تبلیغ بھی ناکافی ہوتی. تو اس لیے ہمیں آج اس سیرت کے اس مبارک جلسے میں اور اجلاس میں اس نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے اور بدل کر کے جائیں گے. اور یہ عقیدہ بھی بنانا چاہیے کہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے، جن کی وجہ سے یہ بترات، یہ کائنات اور یہ سرزمین قائم کی گئی اور جن کی وجہ سے ہم وجود میں آئے. تفصیل سے مولانا صاحب نے ابھی آپ کو سنایا. نبی رحمت واقعی نبی رحمت ہے. مسلم شریف کے اندر روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی اس امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا۔ ویسے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت سے بھری ہوئی ہے، مگر مسلم شریف کی وہ روایت بھی سنتے چلیں کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور نبی ہو، وفات سے پہلے ان سے وفات کے لیے روح کو قبض کرنے کے سلسلے میں اجازت طلب کی جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی وفات کا جب وقت آیا تو فرشتے نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا آپ کی طرف سے روح کے قبض کیے جانے کی اجازت ہے؟ تو روح کا قبض کیا جانا، اس سے تو ویسے بھی ڈر لگتا ہے، کوئی بھی ہو روح کے قبض کرنے سے بہرحال تھوڑا سا ہچکچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ تو فرشتے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ جا کر کے اللہ رب العزت سے کہہ دو هل يحب الخلیل ان یخرج روح خلیلہ، جا کر کے اس سے کہہ دو کیا ایک دوست دوسرے دوست کی روح کو نکالنا چاہتا ہے؟ بڑا عجیب و غریب سوال تھا، ہمارے اور آپ کے پاس پہنچتا تو ہچکچاتے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس تو بے پناہ علم ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ فرشتہ جب آیا، اس نے اللہ جل مجدہ سے اپنے دوست حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال سنا تو فوراً ہی اللہ جل مجدہ نے فرشتے کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ جا کر کے کہہ دو اللہ یحب الخلیل اللہ یاتی الی خلیلہ، جا کر کے کہہ دو کہ کیا دوست دوست کے پاس آنا نہیں چاہتا؟ بس یہ کہلوا دیا۔ فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا دوست دوست کے پاس آنا نہیں چاہتا؟ کہنے کہ میں تو فوراً آنا چاہتا ہوں، تو بس یہ اجازت مل گئی۔ اس طریقے سے روح کو قبض کیا گیا۔ اسی مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم بڑے تکڑے نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، بڑے غسیلے نبی بھی تھے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک نے ان کو کچھ کہہ دیا تھا یا کچھ ان کے قوم کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، انہوں نے ایک گھوسا مارا تو وہ مر ہی گیا، بڑے غصے میں رہتے۔ تو وہ جنگل میں جا رہے تھے، جنگل سے مراد کشمیر والا جنگل نہیں بلکہ کھیت مراد۔ دیکھا کہ دو اجنبی آدمی، مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث کی بڑی کتاب ہے، کہ دو اجنبی آدمی ایک گڑھا سا کھود رہے ہیں، قبر نما ایک چیز کھود رہے ہیں۔ ان کے پاس پہنچے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم قبر کھود رہے ہیں۔ کہ کس کے لیے کھود رہے ہو؟ کہ اس زمانے میں جو سب سے تکڑا نبی ہے موسیٰ، اس کے لیے کھود رہے۔ غصے تو تھے ہی غصے والے، انہوں نے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ وہ جو فرشتہ انسان کی شکل میں تھا، آنکھ باہر آ گئی، وہ چلے گئے اوپر کہ حضرت آپ نے کس کے پاس بھیج دیا تھا؟ وہ تو بڑے کیڑے ہیں، بڑے سخت آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس جا کر کے انہیں سلام کہہ دو اور کہہ دو تمہارے پاس جو یہ بیل ہے اس پر ہاتھ رکھ دو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے تب تک تمہیں زندگی عنایت کی جائے گی۔ فرشتہ پہنچا، اس نے کہا کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کتنے دنوں کی زندگی ہوگی؟ کہ کئی سو سالوں کی زندگی ہوگی یا ہزاروں سالوں کی زندگی ہوگی، ایک ہاتھ کے نیچے 1000 بال آ جائیں گے۔ کہنے لگے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد بھی وفات آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کو موت آنی ہے سوائے اللہ رب العزت۔ اسی لیے نبی سے بھی کہا گیا انک میت وانہم میتون، ہر چیز کو فنا حاصل ہوگی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو فنا حاصل نہ ہو سوائے پروردگار عالم۔ ہاں جو اللہ کے ساتھ لگ گیا، یہ یاد رکھو، ما عندکم ینفد، قرآن کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو کر کے رہے گا۔ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو جائے گا وہ باقی رہے گا۔ اللہ چونکہ باقی رہنے والا ہے، اس لیے جو کچھ ہم کلمات کہتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں رہتا، ورنہ وہ بھی فنا ہوتا۔ وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اس لیے وہ بھی باقی رہے۔
جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، اسی لیے تو کلمات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ جو جڑ گیا، چونکہ اللہ باقی رہے گا، اس لیے اس کے ساتھ جڑنے والی جو بھی چیز ہے وہ باقی رہے گی۔ یہ یاد رکھیں، یہ ضابطہ بڑا عجیب و غریب ہے، یہ قاعدہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ جو ہمارے پاس یا کائنات کے اندر رہے گا وہ ختم، جو اللہ کے پاس چلا جائے گا اور اللہ کی طرف منتقل ہونے والی چیز ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی ضابطے کو پروردگار عالم نے اپنی اس آیت کے اندر کہا ہے، ما عندکم ما عند اللہ باق، اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے کلمات ہیں، تلاوت ہیں، جو کچھ خیرات کے قبیل سے ہیں وہ اللہ کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے وہ باقی رہیں گی، اور جو بندوں کے پاس رہ گیا وہ ختم ہو کر کے رہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہی کہا گیا کہ اس کے بعد بھی وفات آنی ہے، چونکہ اللہ کے سوا کسی کو بقا حاصل نہیں ہے، اللہ کے سوا باقی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، تو اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ سوائے خدا تعالیٰ کے فنا ہو کر کے ہی رہے۔ تو انہوں نے کہا جب تب بھی مرنا ہے اور آئندہ بھی مرنا ہے، لہذا تم میری روح کو ابھی قبض کرو۔ اس طریقے سے ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، جنہوں نے ہجرت کر کے مکہ مدینہ منورہ کی طرف اپنے آپ کو منتقل کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے وہیں رہ گئے، اور علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ترجمان السنہ، اس کے اندر یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفات کا فرشتہ پہنچا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کا وقت ہو چلا ہے، کیا آپ کی روح کو نکالیں؟ تو نبی نے آنا کانی کچھ نہیں کی، نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے اللہ کا جب یہی حکم ہے لہذا میں تیار ہوں، لیکن یہ بتاؤ میری روح کو کیسے نکالو گے؟ فرشتے نے کہا کہ جیسے گلاب کے پھول کو سونگھا جاتا ہے ایسے ہی آپ کی روح کو نکالا جائے گا، اور اتنی ہی دیر میں آپ کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا نا، میری روح کو تو چاہے جتنی سختی کے ساتھ نکالنا، لیکن میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمانا، مجھے یہی بتانا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے بھی اپنی امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا۔ میرے بھائی، ہم لوگ سیرت کا جلسہ مناتے ہیں، سیرت کا جلسہ منعقد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوا کرتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر طیب کریں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی عبادت ہے، اگرچہ اس میں بھی ثواب ملے گا۔ آپ حضرات جس عنوان سے یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ثواب مرتب ہو۔ جو تکلیف یہاں سہیں گے آپ، جو بیٹھیں گے آپ، اس کے لیے تھوڑی سی دقت بھی آپ نے سہی ہوگی، انشاءاللہ تعالی یہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ مگر ہمارے بزرگان دین، علماء دیوبند، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ سیرت کے جلسوں کے کرنے سے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ سیرت کے جلسے کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں۔ سیرت کے جلسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر طیب کریں، بلکہ سیرت کے جلسے کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو، آپ کی چال کو، آپ کی ڈھال کو، آپ کے لباس کو تھوڑا سا بیان کریں، مگر وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے اگلی سیرت اہمیت رکھتی ہے جس میں کچھ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیدائشیں ہوئی ہیں۔ ایک پیدائش تو ہوئی ہے محمد ابن عبداللہ بنا کر کے، وہ محمد ابن عبداللہ بنا کر کے جو پیدائش ہوئی ہے وہ محدثین اور محققین کے مطابق آج کی تاریخ میں یا کل گزشتہ کی تاریخ میں ہوئی ہے، یعنی 8 ربیع الاول میں یا 9 ربیع الاول کے اندر۔
مشہور لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن محققین اور محدثین فرماتے ہیں 8 یا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کی پہلی پیدائش ہے۔ اس پیدائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ بن کر کے اس کائنات کے اندر نمودار ہوئے ہیں، لیکن اس پیدائش سے ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اس پیدائش کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس پیدائش کا ذکر کرنا بھی باعث عبادت ہے، لیکن اگلی پیدائش ایک اور ہے۔ جب 40 سال کے آپ ہوتے ہیں، اس میں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر کے اس کائنات کے اندر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اب آپ امت بن گئے، اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی اولاد کی طرح جڑ گئے۔ اب آپ کے لیے کچھ احکامات نافذ ہوں گے۔ اگر اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیرت کا جلسہ کیا جائے تو ثواب مرتب ہوگا، اور اگر اس کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تو بجائے ثواب کے گناہ مرتب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شاعر نے کہا ہے سورت ان کی، سیرت ان کی، وہ بھی نرالی یہ بھی نرالی۔ سورت کا کیا کہنا؟ سورت کا تو بڑا عجیب، کائنات کے اندر تو ایسا حسین و جمیل پیدا ہوا ہی نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں، فَإِذَنْ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، کائنات کے اندر جو حسن و جمال دیا جائے گا، اس حسن کا آدھا حصہ تنہا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ حسین تھے۔ فرماتے ہیں کہ اخی کان صبیحا وانا ملیح، میرے بھائی یوسف علیہ السلام تو سفید رنگ کے تھے، سبی تھے، سفیدی تھی، روشنی سی تھی، وانا ملیح، اور میرا رنگ اور میرا روپ اور میری خوبصورتی ملاحت لیے ہوئے ہے۔ جتنا کوئی دیکھے گا اتنا ہی اس کو حسن اور جمال نظر آئے گا، اتنا ہی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کی آخری سطح کے انسان نظر آئیں گے۔ ہم اور آپ کی حسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی اور بالوں کی قسم کھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ مفسرین کا ایک بڑا طبقہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ ضحیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مراد ہے، اور وہی مفسرین یہ فرماتے ہیں واللیل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور زلفیں مراد ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زنان مصر نے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے، لیکن میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو چیرتی، اپنے دل کو چیرتی۔ سورہ یوسف قرآن کریم کے اندر معزز سورت ہے، مستقل سورت ہے، احسن القصص کا اس کو لقب دیا گیا ہے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کے بادشاہ کی بیوی کو محبت ہو گئی تو وہاں کی عورتوں نے اور وہاں کے لوگوں نے چرچا اور تذکرہ کرنا شروع کیا کہ کیسی عورت ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، کہ شہر کے اندر عورتوں نے یہ ذکر کیا کہ کیسی ہے زلیخا علیہ السلام، زلیخا کیسی ہے، اپنے نوکر اپنے غلام کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے والے کے ساتھ عشق کر بیٹھی اور محبت کر بیٹھی۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ایک ٹی پارٹی قائم کی۔ ٹی پارٹی اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ آج کل ٹی چلائی جاتی ہے، پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن پہلے کوئی شربت ہوتا تھا، پھل وغیرہ ہوتا تھا، جیسے کہ آپ لوگ ابھی کھا رہے تھے، تو ایسے ہی انہوں نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی اور ان کے لیے دسترخوان بچھایا، مختلف طرح کے پھل ان کے سامنے رکھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اور چاقو دیا۔ اچانک جب پھل کاٹنے کی باری آئی، یوسف علیہ السلام کو اندر آنے کے لیے کہا، تو اب جب یوسف علیہ
السلام کو دیکھا تو ان کے حسن و جمال کے اندر ایسے پھنس گئی اور ایسے دنگ رہ گئی، ایسے متعجب ہو گئی، بجائے پھل کاٹنے کے انگلیوں کو اپنی کاٹنا شروع کیا۔ تو اب حضرت زلیخا نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، میرے ساتھ تو یہ عرصے دراز سے رہتے ہیں، میں نے تو کبھی کوئی انگلی نہیں کاٹی، کوئی بال نہیں کاٹا، جسم کا کوئی حصہ نہیں کاٹا، کپڑا لتا نہیں پھاڑا، اپنے بالوں کو نہیں نوچا، تمہیں کیا ہو گیا، پہلی ہی نظر میں تم نے اپنی انگلیوں کو تراش ڈالا۔ حضرت عائشہ اسی کو فرماتی ہیں کہ اگر میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو چیرتی، اور عربی زبان میں ان کا یہ مشہور شعر ہے کہ لنا شمس وللآفاق شمسی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس الآفاق فإن شمس الآفاق تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ میرا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، لیکن میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اچھا ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ روشنی والا ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کا سورج تو صبح کے وقت میں طلوع ہوتا ہے جب روشنی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے جب زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی سوئی میری گم ہوتی تھی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے ٹارچ کی طرح یوں گھماتی تھی تو مجھے سوئی نظر آتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 14ویں رات کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہیں، تو میں ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا، ایک مرتبہ آپ کے چہرے مہرے کی اور پیشانی کی چمک کو دیکھتا، پھر ایک مرتبہ دیکھتا چاند کو، پھر آپ کے چہرے مہرے کو دیکھتا۔ مسلسل میرا یہ دیکھنا 7 مرتبہ ہوا۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہیں۔ 7ویں مرتبہ دیکھنے کے بعد میرے دل نے کہا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور خوبصورتی چاند سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، یہاں جو امام صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آج عصر کی نماز جو ہوگی بجائے 4:45 کے 5 بجے ہوگی، تو اس لیے آپ حضرات مناسب سمجھیں تو بیٹھے رہیے، انشاءاللہ تعالی دعا کر کے جائیں گے اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں گے۔ تو 4:45 بجے انشاءاللہ تعالی 4:45 بجے کے ذرا بات چھوڑ دیں گے تاکہ وضو وغیرہ بھی کر سکیں اور جماعت کے ساتھ سب کو نماز ملے۔ بہرحال بات پوری نہیں ہو پائے گی، تھوڑی سی بات ہو رہی ہے، اچھی بات۔ تو ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو ذوالیدین بھی کہتے ہیں۔ ذوالیدین اس لیے کہتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے برابر کام کرتے تھے۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدین 2 ہاتھوں کو کہتے ہیں، یعنی 2 ہاتھ والے تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر انسان دائیں ہاتھ سے اپنے زیادہ کام کرتا ہے، دونوں ہاتھوں کو کم چلاتے ہیں لوگ، وہ دونوں ہاتھوں سے برابر سرابر سا کام کرتے تھے، اس لیے ان کو ذوالیدین کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ارباز ابن ساریہ کی والدہ وہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو حیرت کی بات یہ ہے کہ سارا گھر جگمگا اٹھا، اور میں کافی دیر تک یہ سوچتی رہی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ روشنی ہوئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ مستقبل میں یہ نبی کائنات، یہ نبی رحمت، نبی آخر الزماں بننے والا ہے۔ عرصہ دراز تک میں اسی تعجب میں رہی، 40 سال تک، آخر اس وقت وہ روشنی کیسے ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی میں آج تک اس فلسفے کو نہ سمجھ سکی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا تو اس وقت مجھے یقین آیا کہ آپ کو چونکہ نبی بنایا جانے والا تھا، ساری روشنی آپ کے اندر خدا تعالیٰ کے نور
کی منجمد ہو گئی تھی، منتقل ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے پورے کمرے کے اندر اور پورے اس حصے کے اندر روشنی اور نور پیدا ہو گیا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں صرف ہمیں یہ ملتا ہے آپ کا چہرہ یہ ہے، آپ کی داڑھی یہ ہے، آپ کے کل بال 11 سفید ہوئے تھے، آپ کی انگلیاں ایسی تھی، آپ جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے پہاڑ پر سے نیچے آتے ہوں، آپ جب مطلب یہ کہ بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسا کہ آپ جیسا کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی جتنی خوبصورتی کے کمالات اور خوبصورتی کی انتہا ہو سکتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ مگر ہمارے لیے اس صورت سے سوائے اس کے کہ اس کا ذکر کرنا ثواب کا باعث ہے، کوئی اور تعلیم و تربیت کے قبیل سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ ہمارے لیے جو ہے وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنیادی چیز ہے، یعنی آپ اس مقصد کے لیے اس بترات کے اندر، اس کائنات کے اندر تشریف لائے تھے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت تو کیا تمام جانداروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک اونٹ آیا، وہ بلبلاتا ہوا آپ کے قدموں کے اندر پیر آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، اتفاق سے اس کا مالک یہودی تھا، اس یہودی سے آپ نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹ آیا ہے، یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے، آپ اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ سامان لاتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ کیا آپ اونٹ کی بولی کو سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے تمام انبیاء علیہ السلام جانوروں کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھلا دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے کہ دو کوے آپس میں کیا بولی بول رہے ہیں، دو چڑیا آپس میں کیا بولی بول رہی ہیں۔ چیونٹیوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، چیونٹیوں نے ذکر کیا تھا آپس میں۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور فوج ان کی آ رہی ہے، اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پیروں کے تلے مسل دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹیوں کا یہ تبصرہ کرنا، چیونٹیوں کا یہ بولی بولنا پہنچ گیا تھا۔ یا ایھا الناس ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ یہ چیونٹیوں نے آپس میں ذکر کیا تھا، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں جاؤ، اپنے سوراخوں میں جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں مسل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن لیا تھا، پھر ان سے محاسبہ کیا تھا، تو نبی نے ایسے ہی فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو، ہمیں معلوم ہے کہ ہم جانور کیا بولتے ہیں، وہ ہم سے شکایت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً حدیث شریف میں 19 جانوروں کی بولی نقل کی کہ یہ جانور کیا بولی بیان کرتے ہیں۔ تیتر کے بارے میں آتا ہے کہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے وہ کہتا ہے ٹی 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 ٹی، لیکن حدیث میں آتا ہے نبی فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کما تدین تدان، وہ ایک نصیحت کرتا ہوا چلتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بٹیر ایک جانور ہے، وہ کہتا ہے سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ پروردگار جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی اور عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی۔ ہمیں تو لگتا ہے وہ پے کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بولی بتائی اس میں بھی پروردگار عالم کا ذکر موجود ہے۔ دو گھوڑے جب آپس میں مڑ بھیڑ کرتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، سبوح قدوس رب الملائکتی ورب الملائکتی والروح۔ کتنے سارے جاندار ہیں جن کی بولیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ما من شیء الا یسبح بحمدہ، قرآن کہتا ہے کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ ہرا گھاس، ہری ٹہنی، یہ پتا جو ہے نبی نے فرمایا بلا وجہ مت توڑو، اس لیے کہ یہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔
چلتا ہوا پانی جو ہے یہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے. اسی لیے پانی جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے، گندا ہوتا ہے. ہمیں لگا گندا ہوا، لیکن اس نے ذکر کو چھوڑا. جب تک چل رہا تھا تب تک ذکر کر رہا تھا، اس لیے گندا نہیں ہوا. حدیث میں ہری گھاس ذکر کرتی. تو تمام جانتا بخاری شریف، یہاں کئی سارے امام بخاری بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ معلومات ہے، محدثین کبار ہیں. بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں والا آیا. اس نے ایک گوہ مری ہوئی پیش کی، ایک مرا ہوا جانور پیش کیا اور کہنے لگا لے، اگر اس نے تیرا کلمہ پڑھ دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر اس نے نہیں پڑھا تو میں کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گا. وہ مرا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم باذن اللہ کے حکم سے کھڑی. گو کھڑکھڑاتی ہوئی وہ گو کھڑی ہوئی، وہ جانور کھڑا ہوا. نبی نے فرمایا من تسبح، کس کی تسبیح بیان کرتی ہو؟ کہا من یسبح لہ السماوات والارض، آسمان و زمین جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں میں بھی اسی کی تسبیح بیان کرتا ہوں. کہنے لگے کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو جانوروں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اور آپ بھی آپ ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. جب تک یہ کلمہ اور اس کے تقاضے ہمارے اندر رہیں گے انشاءاللہ تعالی کوئی بگاڑنے والا ہمارا نہیں ہوگا. اور جب ہم اس کے تقاضوں پر چلنا چھوڑ دیں گے، یہی اصل سیرت ہے، تو اس صورت کے اندر بگاڑ گویا ہم نے اپنے اندر، اور شیطان اور نفس و شیطان زد کریمہ راہمن رحمتت باشد شفاعت خواہمن. اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ کا ہونا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے. ویسے تو سارے لوگوں کے لیے کوئی چھوٹا نہیں ہے جس کے لیے آپ رحمت بن کر نہ آئے ہوں. فرمایا جو شخص کسی بوڑھے کی عزت کرے، نبی نے فرمایا جو شخص کسی بوڑھے کی عزت کرے اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی. ایک آدمی آیا، اس نے مصافحہ ملایا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح سخت ہے. فرمایا کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ کیوں سخت؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں. کہ کیا مزدوری کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جنگل سے لکڑی توڑ کر اور پھاڑ کر لاتا ہوں اور پھر بازاروں میں بیچتا ہوں. تو نبی نے اس کے لیے رحمت کا کلمہ فرمایا. جتنے یہاں مزدور ہیں سن لے، نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. کیسی رحمت بھرا جملہ کا، یعنی نبی کا خود حبیب اللہ لقب ہے. تمام انبیاء کا کوئی نہ کوئی لقب ہے. آدم کا لقب ہے، آدم کا لقب کیا ہے؟ آدم صفی اللہ. نوح کا لقب ہے نجی اللہ. ابراہیم کا خلیل اللہ. اسماعیل کا ذبیح اللہ. موسیٰ کا کلیم اللہ. عیسیٰ کا روح اللہ. محمد کا حبیب اللہ. ایک مزدور کو اپنے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا الکاسب حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب. عورتوں کی کیا درگت ہوتی تھی، عورتوں کا کتنا ستیاس ناس تھا. کائنات نے کس قدر اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھی، اور کائنات نے کس قدر اس کو بالکل استعمالی تھرو یوز اینڈ تھرو والی چیز سمجھا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عزت دی. فرمایا جب یہ بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت، لڑکے کے لیے کہا اللہ کی نعمت. نعمت پر شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اور نعمت کے مقابلے میں رحمت بڑھی ہوئی ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، فیملی پلاننگ کرنے والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو یہ رحمت. پھر جب یہ جوان ہوئی لڑکی تو ایک صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ میری 3 بچیاں ہیں، دعا فرمائیے، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی ڈھنگ سے تربیت کرے وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. جاؤ اللہ تمہیں برکت دے. دیکھو کیسی دعا دی، کیسے اس کو اپنے ساتھ لیا، کیسے رحمت بھرا کلمہ کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی خوشبو کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک چھوٹا سا برتن لیا، دوپہری کا وقت تھا، پسینہ آپ کے بدن سے جھلک رہا تھا، ٹپا ٹپ گر رہا تھا، آپ نے انگلیوں سے وہ پسینہ اس برتن میں کیا اور کہا جاؤ اسے اپنے گھر میں رکھو، بچی کو رخصت کرنے کے وقت اسے مل دینا۔ انہوں نے اپنی بچی کو بھی وہ پسینہ مل دیا اور اپنے سارے گھر والوں کو وہ پسینہ مل دیا۔ خدا کی قسم قربان جائیے اس نبی رحمت پر، تاریخ گواہ ہے، اوراق شاہد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان لوگوں کے بدنوں سے خوشبو آتی رہی، لوگ ان کے ہاتھوں کو اور بدن کو سونگھتے تھے اور اس میں سے خوشبو آتی تھی، بلکہ اس گھر کو مدینہ طیبہ میں بیت الروائح نام دیا گیا تھا، یعنی خوشبوؤں کا گھر۔ کیا نام دیا گیا تھا؟ خوشبوؤں کا گھر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ بھی یہ رافت اور رحمت کا معاملہ فرمایا، اور کیسا عجیب و غریب معاملہ فرمایا، کوئی نہیں چھوٹا۔ بوڑھی عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھا ہے، فرمایا من قاد اعما فلہ الجنہ، جس شخص نے ایک نابینا کو تھوڑا سا رستہ بتلا دیا، اس کو تھوڑی دور ہاتھ پکڑ کر کے چل دیا تو فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے گھر میں آیا، اپنی والدہ کو پہلے دیکھا اور محبت اور شفقت کے ساتھ اسے دیکھا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ جو شخص گھر میں آیا، بیوی نے اس کا ہنس کر کے استقبال کیا اور اس شوہر نے اپنی بیوی کو بھی سلام کیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے اس کے اس وقت معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے لیے رحمت کا پروانہ عطا فرمایا۔ تو بچی جب بچی ہوتی ہے تو رحمت ہے، پھر جب وہ جوان ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پھر جب وہ بیوی بنتی ہے تو نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیگمات کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو اس لیے جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی گھر میں عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرے وہ بہتر آدمی کہلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر جب یہی عورت ماں بن جاتی ہے تو وہ تو مشہور ہی بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ واقعہ ہے۔ ہم نے اس کائنات کے اندر اس چھوٹی سی عمر میں بہت سے گھرانے ایسے دیکھے کہ جنہوں نے والدین میں سے کسی ایک کو اپنے بڑھاپے کے اندر سخت سست کہا یا ستایا، آخرت تک چھوڑا ہی نہیں گیا، اللہ رب العزت نے ان کو اسی دنیا میں بسا اوقات سزا دی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئی پڑوسیوں کے ہاں ایسا دیکھا کہ انہوں نے اگر والدین میں سے کسی ایک کو ستایا، اللہ نے اسی دنیا کے اندر ان کو سزا دی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، جب وفات کا وقت ہوا تو کلمہ طیبہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں کوئی بھی مسلمان بنا کلمہ طیبہ کے وفات نہیں پاتا تھا۔ جب دیکھا صحابہ کرام نے کہ سب تو کلمہ طیبہ کے ساتھ وفات پاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے، وہ گھبرا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا، فرمایا کہ ان کے گھر والوں کو بلاؤ۔ چنانچہ گھر والوں میں سے والدہ زندہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ ان کے کیا حالات تھے، ماں نے کہا سب کچھ اچھا تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، بتیرے اچھے کام بھی تھے، صدقات اور خیرات بھی تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی زیادہ سنتے تھے میرے مقابلے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، آپ انہیں معاف کر دو، کہ میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ وہ تو ماں تھی کہ کیا کرو گے لکڑیوں کا، کہ وہاں کی سزا سے بہتر یہی ہے کہ اسی دنیا کے اندر سزا کا سلسلہ شروع کرا دیا جائے، اس کو اس میں جلا دیں گے۔ تو وہ تو ماں تھی،
ममता थी, रहमत भराई। कहने लगे मैं अपने मुन्ने को, अपने बच्चे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती, कि जब तुम यहाँ नहीं देख सकती वहां को कैसे बर्दाश्त करोगे, इसलिए अपने बच्चे को माफ कर दो। चुनांचे हदीस में आता है उन्होंने अपने बच्चे को माफ किया तो उस वक्त कलमा तय्यबा ज़बान पर जारी हुआ। आजकल के जवान हजरात या बहुत सारे हजरात इस बात की तरफ नज़र नहीं करते और बहुत सी मरतबा ऐसी ऐसी शिकायत का मौका देते हैं। क्या करें, माँ बोलती, अरे भाई बुढ़ापे में आ चुकी है, वो बोलेगी ही, आप अंगेज करें, आप बर्दाश्त करें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, थोड़ा सा सुन लें, कोई हरज की बात नहीं है। बचपन में उसने तुम्हारी कितनी सुनी, तुम्हारी परेशानियों को कितना सहा, कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया, आज अगर वो थोड़ा बहुत कह लेती है तो उसको बर्दाश्त कर दो। वो माँ है, माँ को आप अलहदा नहीं कर सकते, बीवी को तो तलाक देकर अलहदा भी कर सकते हैं अगर करना नहीं चाहिए, लेकिन माँ बावली हो या तावली, माँ खूबसूरत हो कि बदसूरत, माँ गाली हो या गोरी, माँ बुरी हो कि अच्छी, बद अखलाक हो कि खुश अखलाक, कम बोलने वाली हो या ज्यादा बोलने वाली, वो माँ है, वो आपका टुकड़ा है। आपको उसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर भेजा है, इसलिए वो काबिल एहतराम है, काबिल इकराम है, उसकी सुननी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल माँ के लिए भी रहमत के कलिमे कहे हैं, बाप के लिए भी रहमत के कलिमे कहे हैं, मगर हमारे लिए बहरहाल जरूरत इस बात की है कि हमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से या जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उन जिम्मेदारियों को हम निभाएं, उन जिम्मेदारियों को हम कंट्रोल में करें। यही असल सीरत है और यही पैगाम आप लेकर के जाइए कि आज हम बदल करके जाएंगे। अगर कोई नमाजी नहीं था वो नमाज पढ़ ले, अगर कोई बदखुल्क था आज से वो अपने अंदर तब्दीली और अखलाक पैदा करे, अगर कोई आदमी अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था वो अच्छा सलूक करने की कोशिश करे, अगर किसी आदमी के अंदर कोई भी बुराई हो हमें तो अपनी बुराई को बदलना है, तब तक मफर नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमान तो वही कहलाता है कि जिसके अंदर वो तमाम खूबियां पैदा हो जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। कामयाबी तब तक नहीं मिल सकती। लई यसलुहा आखिरु हाज़िल उम्मह इल्ला बिमा सलुहा अव्वलुहा। इस उम्मत का आखिरी आदमी भी उसी तहरीक से, उसी चीज से सही होगा जिस चीज से इस उम्मत का पहला आदमी सही हुआ। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम बार बार सुनते हैं, अरे भाई सुनते हैं कि नहीं? ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनसे जी अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनसे ये कहा था कि मुझे इस जहां की 3 चीजें पसंद है। कि क्या है? क्या या रसूलल्लाह? फरमाया अगर कोई नेक औरत हो मुझे पसंद, खुशबू हो तो मुझे पसंद, खुशबू हो तो मुझे क्या है? पसंद हो, नेक औरत हो तो वो मुझे पसंद है। और भी एक तीसरी चीज फरमाई थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर बजी कहा या रसूलल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद। कि क्या? एक तो ये कि मैं आपके चेहरे को मुसलसल देखता रहूं, ये मुझे पसंद है। दूसरे मुझे ये पसंद है कि मैं आपके लिए अपना सारा माल खर्च करूं। तीसरे ये कि मेरी बेटी आपके निकाह में मुसलसल रहे, ये मुझे पसंद। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत लक, तेरे लिए जन्नत वाजिब ही वाजिब। ये मोहब्बत, हम भी मोहब्बत का दावा करते हैं, हम भी आज उम्मत कहलाते हैं, हम भी ये कहलाते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लेकिन ऐसी मोहब्बत किसी को नहीं होगी जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत। हजरत उमर फारूक की मोहब्बत और इश्क का क्या ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जब हुई है तो सहाबा किराम को यकीन ही नहीं आया, हजरत उमर फारूक को भी यकीन नहीं आया। उन्होंने तलवार निकाली और फरमाया जो ये कहेगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है मैं उसकी गर्दन को नाप लूंगा। यकीन ही नहीं आया, इतनी मोहब्बत। मोहब्बत का तकाजा ये था कि वो चाहते ही थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए, लेकिन वो तो वफात हो गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, घर पर बुलाया कि आप मेरे यहाँ खाना खा लें। आप चले तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे पीछे चलते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम को जो है वो गिनते। नबी ने पीछे देखा
کہ اے عثمان تم یہ کیا گن رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم کو گن رہا ہوں۔ کہ کیا کرو گے؟ کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دولت کدے سے، آپ کے گھر سے میرے گھر تک کتنے قدم بنتے ہیں، جتنے قدم بنیں گے اتنے ہی میں اللہ کے راستے میں غلاموں کو آزاد کروں گا۔ یہ تھی محبت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک مرتبہ ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہا میں تیرے یہاں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو کچھ دینا۔ اس نے کہا میرے باغوں کو پانی دے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پانی دینا شروع کیا۔ اب جو پانی دینا شروع کیا تو 17 ڈول بڑے بڑے بالٹی 17 کنویں سے نکالے، پسینہ بہہ رہا ہے، مشکل سے پانی آتا تھا۔ اس یہودی نے اپنے باغ سے 17 کھجوریں، ایک ڈول ایک بالٹی کے بدلے میں ایک کھجور دی مزدوری میں۔ حضرت علی نے ایک کپڑے میں وہ 17 کھجوریں لی اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ کہ کہاں سے لایا ہوں؟ کہ مزدوری کر کے لایا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا دی۔ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت۔ ہمیں اور آپ کو تو مصنوعی محبت، اللہ اور اس کے رسول پر ہماری محبت کچی پکی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی محبت گھر والوں سے ہوتی ہے، ہم لوگوں کی محبت مال کے اندر ہے، ہمیں اپنے دکان سے محبت ہے، ہمیں اپنے مکان سے محبت ہے، ہمیں اپنے بزنس سے محبت ہے، ہمیں اپنے کاروبار سے محبت ہے، ہمیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے۔ ہم تو حضرت خنسا جیسی محبت بھی نہیں رکھتے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، اسلام کی ایسی ماں ہیں کہ کائنات پوری جمع ہو جائے ایسی ایک عورت کو پیش نہیں کر سکتے۔ جنگ احد کے اندر وہ چل دی، جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، چاروں طرف رونا اور چلانا شروع ہو گیا۔ عورتیں گھروں سے باہر آ گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت خنسا اونٹنی پر بیٹھ کر کے چل دی کہ میں جب تک خود تحقیق کر کے اس خبر کی نہیں آؤں گی تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ حضرت خنسا کو راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہ ان کا تو پتہ نہیں، البتہ تمہارا فلانا بیٹا وہاں پڑا ہوا ہے، وہ شہید ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، محمد کی بتاؤ۔ 4 بیٹوں کی خبر بتائی گئی، کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آخری مرتبہ ایک آدمی ملا، اس نے کہا تمہارے شوہر کی بھی ابھی بھی وفات ہوئی ہے۔ کہنے لگے اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو نبی کی خبر دکھاؤ۔ چنانچہ ایک ٹیلے پر چڑھی، یقین نہیں آیا، کسی نے بتایا دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس درے کے پیچھے ہیں، حضرت طلحہ ان کے ساتھ ہیں، تھوڑے سے زخم آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آنکھ سے پہچانا، فرمانے لگی کل مصیبت بعدک سہل یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہر مصیبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے۔ اب میرے لیے 4 بیٹوں کا جانا اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا، شوہر کا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر مصیبت آپ کے بعد میرے لیے آسان ہے۔ آپ کا زندہ رہنا، آپ کا اس کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آنا، یہ میرے لیے بڑی نعمت ہے۔ جب آپ کو میں نے سلامت دیکھا ہے، اس لیے اب میرے لیے ہر مصیبت کا سہنا آسان، میرے لیے ہر مصیبت اور ہر طرح کی تکلیف کا برداشت کرنا بہت معمولی بات ہے، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہے عشق۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو سب صحابہ کرام تھے، بعد کے لوگوں میں تو یہ بات نہیں تھی، ہم زیادہ دور کہاں جاتے ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ ابھی ہمارے بزرگوں نے، علماء دین نے جس سرخیل طائفہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا، جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، ان کے بھی عشق کا ذرا سا واقعہ سناتا چلوں۔ ان کے عشق کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پیچھے جب انگریز نے علماء کو قتل کرنا شروع کیا، بڑی کہانی ہے یہ، پھر کبھی انشاءاللہ بڑی کہانی ہے یہ، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی سر فہرست آ گیا کہ ان کو قتل کر دو جہاں بھی ملے۔ چنانچہ رشتہ داروں نے، احباب نے، دوستوں نے، علماء نے یہ حکم دیا، حضرت کو مشورہ دیا کہ آپ چھپ جائیں،
تو ان کا ہاں ٹھیک ہے، چھپنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپے تھے غار میں، غار ثور میں۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے، لیکن تیسرے دن باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ عجیب و غریب ہیں، آپ سے تو کہا گیا تھا چھپنے کے لیے، آپ نے کہا تھا میں چھپوں گا، آپ پھر باہر آ گئے۔ کہنے لگے کیا کروں، چھپنا سنت تھا اس لیے چھپ گیا تھا، مگر چھپنا 3 دن کے لیے سنت تھا اس لیے 3 دن تک چھپتا رہا۔ تیسرے دن مجھے قرار نہ آیا، سنت کے خلاف عمل کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے میں باہر آیا ہوں۔ اب اگر میں مارا بھی جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی خوشی خوشی مرنا پسند کروں گا۔ یہ ہے وہ محبت جو سنت پر عمل کرانے کے لیے انسان کو مجبور کرتی تھی۔ یہ وہی مولانا محمد قاسم ہے کہ 90 سال کی عمر میں ان کے بہن یعنی ان کی بہن، بڑی بہن 90 سال کی تھی، وہ بیوہ ہو گئی، شوہر کی وفات ہوئی، حضرت ان کے پاس پہنچے جب عدت پوری ہوئی اور فرمانے لگے کہ بہن جی میری بہن میں آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں کئی جن کی میں مہمان ہوں، میں تو خود مرنے والی ہوں، نکاح کیا کروں گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا ہے بیواؤں کا نکاح کیا کرو، لہذا میں اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میری مدد کریں گی تو مجھ سے اس سنت پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ انہوں نے رونا شروع کیا کہ اس عمر میں میں نکاح کر کے کیا کروں گی؟ حضرت نے اپنی پکڑی اتاری اور بہن کے قدموں کے نیچے رکھ دی اور کہا بہن ایک سنت سے مجھے مت روکو، کم از کم میں اس سنت پر عمل کر کے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بہن راضی ہو گئی اور 90 سال کی عمر میں ان کا نکاح کیا اور 3-4 دن کے بعد بہن جو ہے اس کائنات کو رخصت کرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ ہے وہ محبت اور یہ ہے وہ عشق۔ ایک صاحب نے ایک جوتا ان کو پیش کیا، جوتا کپڑے کا تھا، سبز رنگ کا تھا، جیسے یہ سبز رنگ کا ہے۔ انہوں نے لیا، کہا بھائی دیکھو میں نے قبول کیا، ہدیے کو قبول کرنا سنت ہے لیکن پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، میں پہنوں گا نہیں، میں سر پر رکھوں گا۔ کہ کیوں جی سر پر کیوں رکھیں گے؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کا کلر اور رنگ بھی سبز ہے، لہذا مجھے یہ گوارا نہیں ہے، یہ سبز رنگ کا کلر اور سبز رنگ کا جوتا جو ہے میں اپنے پاؤں میں ڈالوں، میں اپنے سر پر رکھنا اس کو پسند کرتا ہوں۔ میرے بھائی، ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگوں کا بھی محبت کا، عشق کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کا یہ سب وتیرہ تھا، اسی لیے وہ کامران اور کامیاب ہوئے۔ صحابہ کرام کیوں کامیاب کہلاتے ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن کریم نے گواہی دی، عجیب و غریب گواہی دی، اللہ غیب کا جانتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے، اللہ جل مجدہ نے ان کا امتحان کیا ہے اور یہ اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور کامیابی کے بعد ان کو تمغہ بھی دیا، انعام بھی دیا، اور وہ تمغہ اور انعام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، مگر یہ تبھی ملے گا جب نبی سے ایک تو محبت رکھیں گے، ان کے طرز زندگی کو اختیار کریں گے، ان کی سیرت کو اپنائیں گے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسیح الدجال۔ اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير۔
یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا من بیدہ کن فیکون، یا فعالا لما یرید، اے خدا وحدہ لا شریک، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ کہا جائے گا، یا اللہ اس کو ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرما، یا اللہ ہمیں اسلام کی چاشنی سے مالا مال فرما، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اعمال حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تو نے کیسے کیسوں کو بدلا ہے، یا اللہ تو تو کریم آقا ہے، یا اللہ تو کریم ہے، کریموں کا کریم ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ نبی نے فتح مکہ کے دن کہا تھا کفار مکہ سے لا تثریب علیکم اليوم، یا اللہ تو ان تمام کریموں کا کریم ہے، تو ہم سب سے آج کہہ دے لا تثریب علیکم اليوم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ زندگی کے بیشتر حصے گزر چکے ہیں، یا اللہ تیری نافرمانی میں بیشتر حصہ گزر چکا ہے، یا اللہ تیری رضا والے اعمال ہم سے نہ ہو سکے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یہ کائنات، یا اللہ اس کائنات میں ہمیں جو تم نے بھیجا تھا اپنی رضا کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنا بنانے کے لیے بھیجا تھا، یا اللہ ہم جمیلوں میں پھنس گئے، چکروں میں پھنس گئے، یا اللہ اس گندگی میں پھنس گئے، یا اللہ اس گندے ماحول سے نکال کر کے ہمیں نبی والے ماحول میں پیدا فرما، اسی کے اندر ہمیں رسا بسا دے، وہی ہمارے سینوں کے اندر جذبہ فرما دے، ہماری زندگیوں کے اندر دین پیدا فرما، ہمارے گھروں میں بھی دین پیدا فرما، ہمیں علم کی چاشنی نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اپنے نبی کے طرز زندگی پر چلا دے، یا اللہ اپنے صحابہ کرام کے طرز حیات پر چلا دے، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ ساری دنیا میں اہل اسلام اور ان کی جان کی مال کی حفاظت فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کی بیماریوں سے ان کو شفا نصیب فرما، جو قرض دار ہے ان کو قرضے سے سبکدوش فرما، یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں اور مفید بھی ہیں خدا بندہ تو ان تمام کو قبول فرما، یا اللہ اس جلسے کو کامیاب فرما، اس کے کارندوں کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما، ان کی جائز اور مفید مرادیں پوری فرما، اس میں کام کرنے والوں کو اور تن من دھن سے اس کی خدمت کرنے والوں کو اے پروردگار عالم کو اپنا بنا لے، ان کی جائز مرادیں پوری فرما لے، ان کے مسائل کو اے اللہ دور فرما دے، ہم سب کے مسائل کو زائل فرما، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کو پریشانی سے رستگاری نصیب فرما، ہمارے متعلقین مسائلین دوستوں کو احباب کو تعلق رکھنے والوں کو اور یہاں بیٹھنے والوں کو پردہ نشین عورتوں کو اور جو بھی سن رہے تھے پروردگار عالم ان تمام کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو عمر چراغ نبوت کو بجھانے کے لیے چل لیے تھے اے اللہ جب تو بدلنے کے لیے آتا ہے تو بدل دیتا ہے، تو ان کو تو نے بدل دیا اے اللہ، ان کو صرف نہ عمر بنایا بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا، یا اللہ فضیل ابن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے اے پروردگار عالم جب تو بدلنے پر آیا تو تو نے اسے سرتاج اولیاء بنا دیا، اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اس سرزمین کے اندر اولیاء دین پیدا فرما، یا اللہ یہ علماء دین بیٹھے ہیں تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، ان سب کو اور ہمیں سب کو اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ یہ مسجد اثر نو تعمیر کے لیے اے پروردگار عالم تیار ہے، یا اللہ تو جانتا ہے یہاں کے جتنے بھی یہ باشندے ہیں یا جو بھی اس مسجد کے مقتدی ہیں یا اللہ وہ تیرے اپنے بندے ہیں، اتنی سخت ان میں نہیں ہے، یا اللہ وہ اس مسجد کے ذریعے سے اہل اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ غیب سے اس کی مدد فرما دے، اے اللہ اس کے اندر
اندر جتنی بھی ہے پروردگار عالم ضروریات ہیں غیب سے اس کا تکفل فرما. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی خالق ہے, تیری یہ کائنات اور بترات ہے, تیرا ہی یہ گھر ہے, تو اپنے گھر کو بنوا لے. اے اللہ تیرے بندے اس گھر کو بنائیں گے, ان کے دلوں میں ڈال دے, ان کے لیے خرچ کرنا آسان فرما دے, ان کے لیے صرف کرنا آسان بنا دے, ان کو اے اللہ جو خرچ کر چکے جزائے خیر نصیب فرما. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.